کبھی سوچا ہے کہ اگر آپ آرٹیفیشل انٹیلیجنس یعنی اے آئی سے ایک پروگرامر کی طرح بات کر سکیں تو کیا ہو؟ اسے منطقی ہدایات دے سکیں، بالکل کوڈنگ کی طرح، لیکن کوڈ کی ایک لائن بھی لکھے بغیر۔ آج ہمارے پاس ایک بہت ہی دلچسپ گائیڈ ہے جس کا عنوان ہے کنڈیشنل پرومپٹ پروگرامنگ اور اے آئی ڈی بگنگ، اور اس کا دعویٰ ہے کہ یہ ہمیں سکھا سکتی ہے کہ کس طرح اپنے عام سے سوالات کو پروگرامر لیول کی ہدایات میں بدلا جائے۔ تو آج ہمارا مقصد یہ سمجھنا ہے کہ ہم کس طرح IF3 اور لوپس جیسی منطقی ساختوں کا استعمال کر کے اے آئی سے صرف بہتر نہیں بلکہ قابل بھروسہ اور مستقل مزاج نتائج حاصل کر سکتے ہیں۔ یہ ایک سادہ ہدایت سے بڑھ کر ایک اے آئی سے چلنے والا منطقی ورک فلو بنانے جیسا ہے۔ بالکل، اور یہ صرف کوئی فینسی ٹپ یا ٹرک نہیں ہے، یہ سوچ میں ایک بنیادی تبدیلی ہے۔ اس کا اصل مقصد اے آئی کے آؤٹ پٹ پر مکمل کنٹرول حاصل کرنا ہے۔ یہ مانگنے سے ہدایت دینے کی طرف ایک بہت بڑا قدم ہے۔ ہم اے آئی کو یہ نہیں بتا رہے ہیں کہ ہمیں کیا چاہیے، ہم اسے یہ بتا رہے ہیں کہ اسے سوچنا کیسے ہے تاکہ وہ ہماری ضرورت پوری کر سکے۔ ٹھیک ہے، تو چلے اس کو کھولتے ہیں۔ گائیڈ کا کہنا ہے کہ یہ ٹاپ 1% پرومپٹ انجینئرنگ ہے۔ پرومپٹس کو کوڈ کی طرح لکھنے کا اصل میں مطلب کیا ہے؟ کیونکہ میں تو کوڈر نہیں ہوں، تو کیا یہ میرے لیے ہے بھی یا نہیں؟ بالکل ہے، یہی تو اس کی خوبصورتی ہے۔ یہ کوڈنگ کی منطق ہے، کوڈنگ کی زبان نہیں۔ یہ سوچ کے انداز میں ایک تبدیلی ہے۔ مطلب آپ صرف ایک حکم نہیں دے رہے، آپ ہدایات کا ایک پورا نظام بنا رہے ہیں۔ اچھا جی، اے آئی صرف جواب نہیں دے رہا بلکہ وہ اس منطقی راستے پر چل رہا ہے جو آپ نے اس کے لیے بنایا ہے۔ گائیڈ میں ایک مثال ہے، معیار کا سکور 910 یا اس سے زیادہ ہونے تک بہتری کا عمل دہرائیں۔ یہ صرف وقت بچانے کے بارے میں نہیں ہے، یہ اے آئی کو ایک ملازم سے ایک خود مختار مینیجر میں تبدیل کرنے جیسا ہے۔ آپ اس سے صرف کام نہیں دے رہے ہیں، آپ اسے یہ بھی بتا رہی ہیں کہ اچھا کام کیسا لگتا ہے، اور اسے خود اس معیار تک پہنچنے کا اختیار دے رہی ہیں۔ واہ! جی، یہ اے آئی کے ساتھ ہمارے تعلقات میں ایک بنیادی تبدیلی ہے۔ یہ تو واقعی ایک بڑا شفٹ ہے۔ تو پھر اس کی شروعات کہاں سے ہوتی ہے؟ گائیڈ میں سب سے پہلی چیز جس کا ذکر ہے وہ ہے IF then else، یعنی اگر تو ورنہ۔ یہ تو پروگرامنگ کی بنیاد ہے۔ اے آئی کے لیے یہ کیسے مختلف ہے؟ کیا ہم اسے صرف سادہ زبان میں یہ نہیں کہہ سکتے کہ اگر ایسا ہو تو ویسا کرنا؟ کہہ تو سکتے ہیں، لیکن اس رسمی ساخت میں ایک طاقت ہے۔ جب آپ لکھتے ہیں IF شرط، then عمل، else متبادل عمل، end، تو آپ اے آئی کو الجھن کی کوئی گنجائش نہیں دیتی۔ صحیح۔ آپ اسے فیصلہ کرنے کی صلاحیت دے رہی ہیں، لیکن ان حدود کے اندر جو آپ نے طے کی ہیں۔ اس سے اے آئی کا رد عمل متحرک ہو جاتا ہے۔ مثال کے طور پر گائیڈ میں ایک مثال ہے، IF مواد کی لمبائی 150 الفاظ سے زیادہ ہے تو اسے مختصر اور خلاصہ کرو، else مزید جذباتی تفصیلات کے ساتھ اسے بڑھاؤ۔ اینڈ اب ایک ہی پرومپٹ دو مختلف کام کر سکتا ہے۔ اگر اے آئی لمبا جواب دے دے تو وہ خود ہی اسے مختصر کر لے گا، اور اگر جواب پہلے سے ہی مختصر ہو تو وہ اسے مزید بہتر بنا دے گا۔ یہ خودکار ہو جاتا ہے۔ سمجھا۔ تو یہ ایک طرح سے اے آئی کو ایک چھوٹا سا دماغ دینے جیسا ہے تاکہ وہ خود فیصلے کر سکے۔ ٹھیک ہے، اگر تو سمجھ میں آتا ہے، لیکن یہ تو صرف ایک بار کا فیصلہ ہے۔ کیا ہو اگر ہمیں اے آئی سے ایک ہی کام بار بار اور ہر بار بہتر طریقے سے کروانا ہو؟ گائیڈ میں ایک چیز کا ذکر ہے جو مجھے بہت دلچسپ لگی، لوپ بیسڈ پرومپٹنگ۔ یہ تو ایسا لگتا ہے جیسے اے آئی اپنے ہی کام کو گریڈ دے کر بہتر بنا رہا ہے۔ یہ کام کیسے کرتا ہے؟ یہ واقعی ایک گیم چینجر ہے۔ اس کا خیال یہ ہے کہ آپ اے آئی کو ایک کام دیتی ہیں اور ساتھ ہی اسے ایک معیار کا پیمانہ بھی دیتی ہیں۔ لوپ کی ساخت کچھ اس طرح کام کرتی ہے، پہلا ورژن تیار کرو، پھر اپنے ہی کام کو 1 سے 10 کے پیمانے پر جانچو۔ اگر معیار 9 سے کم ہے تو مخصوص بہتری کے ساتھ ایک نیا ورژن بناؤ، اور یہ عمل تب تک دہراتے رہو جب تک معیار 9 یا اس سے زیادہ نہ ہو جائے۔ یعنی ہم اے آئی کو کہہ رہے ہیں کہ جب تک تم خود اپنے کام سے 9 اور 10 مطمئن نہیں ہو جاتے، کوشش کرتے رہو۔ بالکل، اس کی اہمیت یہ ہے کہ آپ پرومپٹ کے اندر ہی ایک خودکار کوالٹی کنٹرول سسٹم بنا رہی ہیں۔ صارف کو بار بار تبدیلیوں کے لیے کہنے کی ضرورت نہیں پڑتی۔ صحیح۔ ویسے میں نے پہلی بار جب لوپ استعمال کیا تو ایک غلطی کی تھی۔ اچھا؟ میں نے معیار کا پیمانہ بہت
मुबहम रखा, बस कह दिया कि इसे मजीद दिलचस्प बनाओ। एआई ने एक ऐसी कहानी लिखी जो सफ़ों तक चलती रही, हर बार मजीद अजीब होती गई। हाँ, ये तो गड़बड़ हो गई। जी, तब मुझे एहसास हुआ कि मेयार की पैमाइश जैसे वजाहत या जज्बाती असर कितनी ज़रूरी है। ये एआई को एक वाज़ेह हदफ देता है। ये बहुत अच्छी बात है। तो हम एआई को फैसला करना सिखा सकते हैं, उसे खुद को बेहतर बनाना सिखा सकते हैं, लेकिन क्या होगा अगर हमें उसका पूरा अंदाज, उसकी शख्सियत ही बदलनी हो? जैसे कभी हमें मज़ाहिया मवाद चाहिए, कभी संजीदा। उसके लिए गाइड स्विच केस प्रॉम्प्ट्स मुतारिफ करवाता है। ये नाम थोड़ा तकनीकी लगता है, लेकिन इसका तसव्वुर क्या है? ये नाम तकनीकी लग सकता है, लेकिन इसका काम बहुत आसान है। ये आपके प्रॉम्प्ट में एक टेम्पलेट सिलेक्टर की तरह काम करता है। टेम्पलेट सिलेक्टर? जी, आप एक मुतगय्यर यानी वेरिएबल बनाती हैं, जैसे मवाद की किस्म। फिर आप मुख्तलिफ केसेस बनाती हैं। मिसाल के तौर पर स्विच मवाद की किस्म, केस हौसला अफजा, ज़्यादा तवानाई वाला अंदाज इस्तेमाल करो, केस तारीखी, बयानिया और तारीखों का इस्तेमाल करो, केस मार्केटिंग, AIDA मॉडल इस्तेमाल करो। ओह वाह! अब आपको सिर्फ एक लफ्ज़ बदलना है, हौसला अफजा या तारीखी, और AI खुद ब खुद अपना पूरा नुक्ता नज़र, लहजा, साख्त, अल्फाज तब्दील कर लेगा। तो मतलब एक ही मास्टर प्रॉम्प्ट से हम दर्जनों मुख्तलिफ किस्म के मवाद तैयार कर सकते हैं? जी हाँ, लेकिन इसमें एक खतरा भी है। वो क्या? अगर आपके केसेस वाज़ेह तौर पर मुतय्यन नहीं है, तो AI उलझ सकता है और दो स्टाइल्स को मिला सकता है। जैसे अगर मज़ाहिया और तंज़िया केसेस बहुत मिलते जुलते हों, तो नतीजा थोड़ा अजीब हो सकता है। सही। केसेस बनाना नहीं, बल्कि उन्हें एक दूसरे से बिल्कुल अलग और वाज़ेह बनाना है। ठीक है, ये तो बहुत मुफीद टिप है। अब तक हमने अलग अलग टुकड़ों की बात की। गाइड एक हतमी फ्रेमवर्क पेश करता है जो इन तमाम अनासिर को, मुतगय्यरात, IF शराइत, स्विच केसेस और लूप्स को यकजा करता है। ये एक मुकम्मल तरकीब की तरह लगता है। क्या आप बता सकती हैं कि ये सब मिलकर कैसे काम करते हैं? ये फ्रेमवर्क इन तमाम तसव्वुरात का निचोड़ है। ये दिखाता है कि ये सिर्फ अलग अलग तरकीबें नहीं हैं, बल्कि इन्हें एक पेचीदा खुदकार वर्कफ्लो में तह बतह इस्तेमाल किया जा सकता है। ये आम तौर पर मकसद, हदफ, सामईन और लहजा जैसे मुतगय्यरात का ऐलान करके शुरू होता है। फिर ये मंतिक का इस्तेमाल करता है, लेकिन यहाँ सबसे अहम हिस्सा सेल्फ इवैल यानी खुद जांच का मरहला है, जहाँ AI अपने काम को मुस्तकिल मिजाजी, वजाहत और जज्बाती गहराई जैसी चीज़ों पर खुद दर्जा बंदी करता है। यानी वो खुद अपना नाकिद बन जाता है। बिल्कुल, ये AI को न सिर्फ मवाद बनाने बल्कि उस पर तनकीदी नज़र डालने की भी हिदायत देता है। ये इसे एक तरह की खुद आगाही देता है। चलें उसे मजीद ठोस बनाते हैं। गाइड में YouTube स्क्रिप्ट की एक मिसाल है। उसमें मवाद की किस्म, तारीखी, हौसला अफजा, सामईन, नौजवान कारोबारी अफराद और लहजा बोल्ड सिनेमैटिक करार दिया गया है। फिर ये 60 सेकंड का स्क्रिप्ट बनाने के लिए एक लूप का इस्तेमाल करता है और इसे उस वक्त तक बेहतर बनाता रहता है जब तक कि जज्बाती असर की दर्जाबंदी 9 या इससे ज्यादा ना हो जाए। इसमें क्या खास बात है? यहाँ जो चीज़ सबसे दिलचस्प है वो उसकी तखसीस है। ये सिर्फ एक स्क्रिप्ट का मुतालबा नहीं है, ये AI को प्रोग्राम कर रहा है कि वो एक मखसूस सामईन के लिए एक मखसूस जज्बाती हदफ के साथ स्क्रिप्ट तैयार करे और उस वक्त तक ना रुके जब तक वो हदफ पूरा ना हो जाए। सही। जज्बाती असर जैसी गैर महसूस चीज़ को 9-10 के हदफ के साथ जोड़ना एक बहुत ही ताकतवर ख्याल है। आप सिर्फ मालूमात नहीं मांग रहे, आप एक एहसास प्रोग्राम कर रहे हैं। और फाइवर के लिए सेल्स पिच वाली दूसरी मिसाल वो तो और भी अमली लगती है। वो एक IFA शर्त इस्तेमाल करती है। IFA सामईन की किस्म इज इक्वल टू कारोबारी देन सरमायाकारी पर मुनाफा यानी ROI पर मबनी कायल करने का तरीका इस्तेमाल करो। ये तो सीधा सीधा बिजनेस टूल है। बिल्कुल, ये उसके अमली कारोबारी इस्तेमाल को उजागर करता है। एक मास्टर प्रॉम्प्ट बनाया जा सकता है जो क्लाइंट की किस्म की बुनियाद पर अपनी कायल करने की हिकमत अमली को तब्दील कर ले। अच्छा। अगर क्लाइंट एक कारोबारी मालिक है तो ROI और डेटा पर तवज्जो दी जाएगी। अगर क्लाइंट एक तख्लीकी एजेंसी है तो शायद कहानी सुनाने पर जोर दिया जाएगा। ये मार्केटिंग, सेल्स या फ्रीलांसिंग में किसी के लिए भी एक सुपर पावर जैसा है।
یعنی ایک ہی پرومپٹ سے ہر کلائنٹ کے لیے اپنی پچ کو ذاتی بنا سکتے ہیں؟ جی بالکل، اس کمانڈ دیتا ہے۔ یہ مجھے تھوڑا عجیب لگا۔ کیا اے آئی واقعی اپنی کمزوریوں کو پہچان سکتا ہے؟ ہاں، اگر آپ اسے بتائیں کہ کمزوری کیا ہے۔ اچھا، اے آئی کی سب سے بڑی کمزوریوں میں سے ایک یہ ہے کہ وہ بعض اوقات بہت عام اور بے جان مواد تیار کرتا ہے۔ یہ کمانڈ اسی کا مقابلہ کرنے کے لیے ہے۔ یہ کچھ اس طرح کام کرتی ہے: پہچان کرو کہ کیا مواد کا کوئی حصہ عام یا سطحی ہے۔ اگر ایسا کوئی حصہ پایا جائے تو اس حصے کو مخصوص اور مضبوط جذباتی زبان کے ساتھ دوبارہ لکھو۔ تو یہ ایک طرح کا سیفٹی نیٹ ہے۔ بالکل، یہ ایک حفاظتی اقدام بنانے کے بارے میں ہے۔ یہ ایک ایسی ہدایت ہے جو اے آئی کو اوسط درجے کے کام سے بچنے کا کہتی ہے۔ یہ اے آئی کو صرف مواد بنانے کے لیے نہیں کہہ رہا، بلکہ یہ بھی کہہ رہا ہے کہ اس بات کو یقینی بناؤ کہ تمہارا بنایا ہوا مواد بہترین ہو، اور اگر نہیں ہے تو اسے خود ہی ٹھیک کرو۔ تو اس سب کا کیا مطلب ہے؟ ہم نے سادہ سوالات سے شروع کر کے اے آئی کے لیے پیچیدہ اور خود کو بہتر بنانے والی ہدایات کے سیٹ بنانے تک کا سفر طے کیا۔ ایسا لگتا ہے کہ ہم صرف ایک جواب نہیں مانگ رہے، ہم ایک پورا عمل ڈیزائن کر رہے ہیں۔ بالکل، اس کا کلیدی نقطہ کنٹرول اور درستی ہے۔ پروگرامنگ سے منطق یعنی شرائط، لوپس اور متغیرات کا استعمال کر کے کوئی بھی اے آئی کے ساتھ اپنے تعامل کو ایک عام گفتگو سے ایک منظم ورک فلو تک لے جا سکتا ہے۔ اس سے نہ صرف اعلیٰ معیار کے نتائج ملتے ہیں، بلکہ وہ نتائج زیادہ مستقل اور قابل بھروسہ بھی ہوتے ہیں۔ یہ اے آئی کو ایک غیر متوقع تخلیقی ساتھی سے ایک قابل اعتماد اور ہدایت کے مطابق کام کرنے والے ٹول میں بدل دیتا ہے۔ آخر میں ایک سوچنے کے لیے نکتہ۔ یہ گائیڈ ان پروگرامنگ تصورات کو متن کی تخلیق پر لاگو کرنے پر مرکوز ہے، لیکن اس قسم کی منطقی اور خود کو درست کرنے والی ہدایات اور کہاں لاگو کی جا سکتی ہیں؟ کیا ایک ایسا پرومپٹ ڈیزائن کیا جا سکتا ہے جو ان اصولوں کا استعمال کرتے ہوئے ہفتہ وار کھانے کا منصوبہ بنائے، جو فریج میں موجود اجزاء کی بنیاد پر خود کو ڈھال لے؟ یا ورزش کا ایک ایسا معمول جو ہر روز آپ کی بتائی ہوئی توانائی کی سطح کی بنیاد پر خود کو ایڈجسٹ کرے؟ امکانات صرف بہتر ای میلز لکھنے سے کہیں زیادہ وسیع نظر آتے ہیں۔